اخبار کے دفتر میں کام زیادہ ہوتا ہے اور عملہ کم۔ باری باری سب لوگ ہفتے کے مختلف دنوں میں ایک چھٹی کر کے کام چلاتے ہیں۔ کوئی 2 دن بھی نہ آئے تو شیڈول بگڑ جاتا ہے۔ ایک ہفتے کی رخصت بھی مشکل ہوتی ہے کیونکہ کام دوسروں پر پڑ جاتا ہے۔ 1 مہینے کی چھٹی صرف شادی کے لیے ملتی ہے، چنانچہ سب یہی لکھ دیتے ہیں اور اخبار کا جو مالک ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایڈیٹر سب جانتا تھا اور اتفاق سے ایک سب ایڈیٹر پہلے ہی چھٹی پر تھا، چنانچہ اس نے گڑبڑ ڈالی اور مجھے جھگڑا کر کے نکلنا پڑا۔ آفس میں تو میرا پرانا پتہ لکھا ہوا ہے جہاں مدت سے کسی کا آنا نہیں ہوا، ضرورت ہی نہیں پڑتی، سب باہر مل لیتے ہیں اور اپنا گھر بار ایسا تھا بھی کہاں کہ کسی کی میزبانی کریں یا کوئی وہاں مہمان ہو۔ اب ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں ایڈیٹر خود ادھر دوڑ لگائے مجھے کسی صورت واپس لے جانے کے لیے۔ تمہارے پاس تو فلیٹ تھا، میں نے کہا، مقبرہ ٹائپ۔ ہاں، اب وہاں کوئی اور دفن ہوگا، غالب بولا۔ جو بے سر و سامانی تھی اس سے لینڈ لارڈ کو کرائے کا عشیر بھی وصول نہیں ہوا ہوگا۔ وہی چند تصاویریں، چند حسینوں کے خطوط، محسن بولا۔ نہیں، ایک میلا پاجامہ، ایک پتلون، 2 قمیضیں، پرانی چپل اور 4 پائی ماں فقیرانہ بستر کے، غالب بولا۔ کرایہ تو میں نے 6 مہینے پہلے بھی نہیں دیا تھا، اس کے بعد سے لاپتہ ہوں، وہ تالا توڑ کے قبضہ لے چکا ہوگا۔ میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے خط لے کر آفس سے سیدھے ادھر تشریف لانے کی حماقت کیوں کی؟ میں نے کہا، ویسے تو حماقت آدمی شوقیہ کرتا ہے، غالب بولا، مگر اس وقت حماقت مجھے بہت مہنگی پڑتی۔ میں نیچے والی منزل پر گیا، وہاں ایک سب ایڈیٹر کا کمرہ ہے، وہ رازدار قسم کا آدمی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ باہر بہت خطرناک قسم کے سودخور بندوقیں اور توپیں لیے کھڑے ہیں، میں نہ سود دے سکتا ہوں نہ اصل، چنانچہ وہ مجھے لے جائیں گے اور معلوم نہیں کس طرح سود وصول کریں گے۔ بہرحال وہ کوئی اخلاقی طرز عمل اختیار نہیں کریں گے، اس لیے میں پچھلی طرف سے نکل کر فرار ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے دروازہ بند کر کے میری حالت پر افسوس کیا اور پوچھا کہ آخر میں نے ایسی حماقت کیوں کی۔ سودخوروں سے قرضہ لینا آسان ہے مگر ان سے جان چھڑوانا مشکل۔ میں نے اسے ایک دردناک کہانی سنائی کہ کیا کرتا، بہن کی ڈولی اٹھانا تھی، خاصے فلمی ڈائلاگ تھے، نتیجہ یہ کہ اس نے میری مدد کی۔ دفتر میں رسی تو کوئی نہیں تھی مگر ٹیلی فون کے پرانے تار ایک جگہ ڈھیر تھے۔ وہ سب سے لمبا ٹکڑا لے آیا اور میں نے اس ٹکڑے کو کھڑکی کے باہر والے ہینڈل سے باندھ دیا۔ ٹیلی فون کا دوہرا تار بہت سخت اور مضبوط ہوتا ہے، خطرہ یہ تھا کہ گانٹ کھل جائے گی، چنانچہ اس مددگار نے بھی ایک سرا تھامے رکھا اور میں پھسلتا ہوا نیچے اتر گیا۔ رات کا وقت تھا اس لیے دیکھا کسی نے نہیں۔ پیچھے جو احاطہ ہے اس میں کاغذ کی کترن کے انبار پڑے رہتے ہیں جو وقتاً فوقتاً روئی کی گانٹھوں کی طرح باندھ کر اور دبا دبا کے ٹرک پر لادے جاتے ہیں۔ ان کترنوں کو خریدنے والا اخبار کے ایڈیٹر سے بہت زیادہ مالدار ہے۔ مختصر بات کرو، دلاور کے خط میں کیا لکھا ہے؟ میں نے بھنا کر کہا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، غالب نے مجھے تسلی دی۔ ساری پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ خط میرے پاس کیوں آیا؟ میں تو آج بال بال بچ گیا۔ یقیناً صدر دروازے پر چودھری دلاور کا کوئی شکاری کتا کھڑا ہوا ہوگا اس وقت بھی۔ اس نے مجھے اندر جاتے دیکھا ہوگا اور یہ اطمینان بھی کر لیا ہوگا کہ عمارت میں داخل ہونے اور باہر آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ پیچھے سے نکلنے میں بھی ان کاغذ کی کترنوں نے بچا لیا، ورنہ میں دل کی طرح ٹوٹ جاتا، 1000 ٹکڑے ہوتے کہ کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، مگر میں گرا اس انبار پر جو روئی کے پہاڑ کی طرح تھا۔ کیا تار چھوٹا تھا؟ نازو نے گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکا کے سوال کیا۔ اس کا اندازہ تو مجھے لٹک جانے کے بعد ہوا، غالب بولا۔ تار تھا کوئی 20 فٹ لمبا، 4تھی منزل تھی، 48 فٹ بلند۔ بس اچانک میں نے ہاتھ نیچے بڑھا کے تار کو گرفت میں لینا چاہا تو مٹھی میں رات کا اندھیرا آیا اور میں نے 24 فٹ بغیر پیراشوٹ کے پرواز کی۔ کمزور دل کا ہوتا تو نیچے لینڈ کرتا صرف یہ فانی جسم، روح وہیں سے اوپر چلی جاتی۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں دیوار پر گروں گا، فرش پر یا اس فولادی بازوؤں والی مشین پر جو کاغذ کے ٹکڑوں کو پریس کر کے گانٹھوں کی شکل میں باندھتی ہے۔ غالب بھائی، شہلا نے اچانک کہا، اس وقت جب آپ گر رہے تھے چند سیکنڈ میں آپ کو کس کا خیال آیا تھا؟ سچ بتائیے گا۔ غالب نے سانس روک کر نازو کی طرف دیکھا جو نظر جھکائے پیر کے ایک ناخن کو کھرچ رہی تھی، اور خاموشی کے اس مختصر ترین وقفے میں غالب کا جواب سب نے سنا اور سمجھا، دیکھا اور جانا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکرایا۔ جیسے عدالت فیصلہ محفوظ رکھتی ہے ایسے ہی میں جواب محفوظ رکھتا ہوں، وہ بولا۔
زندگی میں پہلی بار میں نے موت کو اتنے قریب پایا تھا، مگر نیچے گرتے ہی میں نرم کاغذوں کے ڈھیر میں دھنس گیا تو میں بہت دیر تک آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، چوکیدار وہاں ہوتا ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا تھینک یو گاڈ، پہلی زندگی کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا، یہ دوسری زندگی مجھ گناہگار پر تیری خاص عنایت ہے، کیونکہ اب مجھے جینے کی ضرورت کا احساس پہلے سے زیادہ ہو رہا تھا۔ جب آدمی صرف اپنے لیے جیے یا بے مقصد جیے تو اس کے جینے یا نہ جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غالب نے وہ سب کچھ کہہ دیا تھا جو اسے کہنا تھا، کچھ کہے بغیر نازوں پر واضح کر دیا تھا کہ اپنی پہلی زندگی کے آخری لمحوں میں مجھے تمہارا خیال آیا تھا، اور اب دوسری زندگی کی مجھے اس لیے ضرورت تھی کہ میں تمہارے لیے جی سکوں اور تمہیں مقصد بنا سکوں۔ کسی نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ غالب نے دلاور کا خط نکالا اور اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ اس خط کے ذریعے میں سکندر بخت کو ایک پیشکش کرتا ہوں جس کے ساتھ میرے تمام اختلافات کی بنیاد MWD کمپلیکس تھا۔ وہ اس کا قانونی وارث ہے اور میں اس کا یہ حق تسلیم کرتے ہوئے یہ کارخانہ اور اس کے تمام اثاثے اس کی ملکیت میں دینے کو تیار ہوں۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ تمام قانونی کارروائی میں سکندر بخت کا ذاتی طور پر حاضر رہنا ضروری نہیں ہوگا، اس کے کسی بھی قانونی اٹارنی کو قبضہ دیا جا سکتا ہے۔ دلاور نے ایک ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہے۔ غالب نے پڑھنا چھوڑ کے کہا، اس نمبر پر اس سے مزید بات کی جا سکتی ہے۔ کیا خط میں صرف اتنا ہی تھا؟ محسن بولا۔ نہیں، یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ غالب بولا، تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ خیال تو سب کا ایک ہی ہوگا۔ میں نے کہا، یہ چودھری دلاور کی ایک احمقانہ چال ہے۔ شاید اسے معلوم ہو گیا ہے کہ اب مسئلہ حق و وراثت حاصل کرنے یا انتقام لینے کا نہیں رہا، یہ ایک طرح کی رشوت ہے۔ رائٹ، یہ رشوت ہے، غالب نے کہا، ہمیں اپنے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے اور MRS کے مشن کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ MWD انجینئرنگ کمپلیکس میں اب اسلحہ سازی ختم کر دی گئی ہوگی۔ خطرے کے پیش نظر اسلحہ ساز مشینیں اور آلات کسی دوسری جگہ منتقل کر دیے گئے ہوں گے۔ دلاور کا خصوصی عملہ بھی نکل گیا ہوگا اور اب شاید وہاں صرف زرعی مشینری کے پرزے بننے لگے ہوں گے جو پہلے کے زمانے میں بنتے تھے۔ ان کے منافع کی چودھری دلاور کو ضرورت نہیں رہی، اسے کافی وقت ملا ہے۔ اس عرصے میں اپنے ناجائز کاروبار سے اس کی آمدنی میں بے حساب اضافہ ہوا۔ اس کے مقابلے میں زرعی مشینری کے پرزوں کا منافع کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس منافع کو برقرار رکھنے اور کاروبار کو پھیلانے کے لیے اس نے کئی محفوظ جگہ منتخب کر لی جہاں مکمل رازداری کے ساتھ زیادہ پیداوار ممکن ہو، زیادہ آرڈر پورے کیے جائیں اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تجوریاں بھر لی جائیں۔ مشرقی پاکستان میں علیحدگی کا رجحان بڑھ رہا ہے اور وہاں تخریب کار زیادہ سرگرم عمل ہو گئے ہیں۔ ان کی پشت پناہی کرنے والے انڈین ایجنٹ بھی زیادہ ہیں۔ انہوں نے اپنا جال زیادہ منظم طریقے پر پھیلا دیا ہوگا اور ممکن ہے وہی اب چودھری دلاور کے مشیر ہوں جنہوں نے اسے سمجھایا ہو کہ لعنت بھیجو اس جھگڑے پر جو MWD انجینئرنگ کمپلیکس کی وجہ سے شروع ہوا۔ اپنی آرڈیننس فیکٹری کسی نئی اور خفیہ جگہ پر قائم کرو، بہتر مشینری لگاؤ اور زیادہ مال فراہم کرو۔ یہ پرانا کارخانہ اس شرپسند سکندر بخت کے حوالے کر دو۔ ان کے نقطۂ نظر سے تمہیں شرپسند ہی ہوا نا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ وہاں کچھ بھی نہیں۔ چودھری دلاور کی پوزیشن کلیئر ہو جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ رہے بلکہ اس کی شرافت کی دھاک بیٹھ جائے۔ میں اس خیال سے 100% اتفاق کرتا ہوں، محسن بولا۔ میں بھی، کیونکہ آگے جو کچھ ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے، غالب نے کہا۔ ملاحظہ ہو پیراگراف نمبر 2۔ سکندر کے والد کو کاروبار سے بے دخل کرنے کا ذمہ دار میر شرافت علی تھا، تاہم اس سے جتنی ذہنی اذیت سکندر بخت کو ملی اور جتنا مالی نقصان ہوا میں اس کی تلافی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور یہ سکندر بخت پر چھوڑتا ہوں کہ وہ کتنا ہرجانہ طلب کرتا ہے۔ کسی عدالتی کارروائی کے بغیر یہ رقم میں اسے اپنے حساب سے دینے کو تیار ہوں۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ میر شرافت علی کو قتل کرنے والا استاد پیڈرو تھا، جس نے یہ قتل میرے ایما پر نہیں ڈی سلوا کے کہنے پر کیا تھا۔ ڈی سلوا اب دنیا میں موجود نہیں ورنہ اس کی تصدیق کرتا، لیکن استاد پیڈرو کو سکندر بخت کے حوالے کیا جا سکتا ہے اور وہ چاہے تو اس سے وزیر خان کے قتل کا انتقام خود لے سکتا ہے۔ استاد پیڈرو ہی یہ بھی بتا سکتا ہے کہ وزیر خان کو اب کہاں دفن کیا گیا ہے۔ سکندر بخت کو اس کے بعد مجھ سے کوئی گلہ نہیں رہنا چاہیے۔ یکلخت اتنی نیکی، میں نے ہنس کر کہا، ساری غلطیوں کا اعتراف کرنا اور تمام گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پر رضامندی،
کیا واقعی دلاور کی فطرت میں یہ انقلاب آ گیا ہے؟ یہ تو کوئی غیر معمولی بات نہیں، محسن نے کہا۔ بہت سے لوگ زندگی کے کسی مرحلے میں یا کسی حادثے کے باعث اچانک گمراہی کے راستے سے ہٹ کر صراط مستقیم پر آ گئے، متقی اور پرہیزگار بن گئے اور گناہ کی زندگی چھوڑ دی۔ لیکن چودھری دلاور شیطان ہے، شیطان ڈھونگ تو رچا سکتا ہے مگر تائب نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بھی ڈرامہ ہے، میں نے کہا۔ وہ شروع سے ڈرامائی انداز میں ہر بات کہنے کا عادی رہا ہے۔ اس مرتبہ ڈرامے کی پیشکش کا انداز مختلف ہے۔ ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اور پیڈرو کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ کاروباری رقابت یا پیڈرو کی سرکشی کے باعث وہ پیڈرو کا دشمن ہو گیا ہے اور اب اسے میرے ہاتھوں ختم کروانا چاہتا ہے۔ دلاور کو یقین ہوگا کہ ہم اس کا یہی مطلب نکالیں گے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ اس کا مقصد بھی وہی ہے، تجھے اصل مقصد سے ہٹانا، محسن نے کہا، اور ذاتی انتقام کے چکر میں ڈالنا۔ تو MRS کے مشن کو بھول کر استاد پیڈرو کے پیچھے پڑ جائے اور اس سے پہلے تو وزیر خان کے موجودہ مدفن کے بارے میں معلوم کرے اور پھر اسے قتل کرنے کی سوچے۔ اس چکر میں پیڈرو تو ہاتھ آئے گا نہیں، تو پیڈرو کے ہاتھ پڑ جائے گا۔ وزیر خان کے لیے ایک مدفن کیا اور دوسرا کیا؟ میں نے ایک سرد آہ بھر کے کہا۔ زمین کی مٹی سب ایک ہے اور ایک ہی طرح آدمی کو کھاتی ہے۔ مجھے خدا نے موقع دیا کہ ایک بار اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو کے اس کی مغفرت کے لیے دعا کر سکوں، وہ میں نے کر لی۔ اب پھر خدا نے توفیق دی تو اس کی دوسری ابدی آرامگاہ تک بھی جا پہنچوں گا۔ اس کے ظلم کے حساب اور اس کی سزا کو میں نے خدا پر چھوڑا کہ وہ چاہے تو اسی دنیا کے نظام انصاف کو حرکت میں لائے اور اسے عبرتناک انجام سے دوچار کرے، اور چاہے تو یوم حساب پر اس کا فیصلہ کرے۔ میرا مقصد اب اس سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ وہ ایک جذباتی دور تھا جس میں ذاتی انتقام کی خواہش نے مجھے دیوانہ کر رکھا تھا۔ اب میں نے صبر کر لیا ہے اور دنیا کے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ مثلاً یہ کہ میرے غم، میرے مصائب و مسائل اور میری زندگی کے دکھ ہی سب سے زیادہ نہیں۔ ہم سب کی ایک ہی کہانی ہے، واقعات مختلف ہیں لیکن مظلوم ہم سب ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں ایک شخص کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا اور وہ تھا وزیر خان کا قاتل۔ اب میں اپنے وطن کی خاطر جہاد میں شریک ہوں۔ دو افراد شرط لگا کے تاش کھیلتے ہیں، ایک شخص قومی کرکٹ ٹیم میں کھیلتا ہے۔ دونوں کے معیار کا نہیں، مقصد اور جذبے کا فرق بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کا مقصد ذاتی فتح اور جیت ہے، دوسرے کے لیے پورے ملک کی نمائندگی کا اعزاز ہے اور وطن کی عزت کا سوال ہے۔ اس بیان سے ہم سب کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ محسن نے سر ہلا کے کہا۔ کیوں استاد؟ مجھے اپنے ساتھ مت شامل کرو، ٹیڈی نے صاف انکار کر دیا۔ میں تو اس خبیث استاد پیڈرو کو کبھی معاف نہ کرتا۔ چودھری دلاور سے کہو کہ پہلے اسے ہمارے حوالے کرے، پھر آگے بات کریں گے۔ استاد یہ سب دھوکہ ہے، میں نے کہا۔ ایک مقصد کی تخت استاد پیڈرو کو قاتل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے اصل قاتل وہ نہ ہو، ہم نہیں جانتے کہ دلاور کے ذہن میں کیا ہے، مگر وہ کچی گولیاں نہیں کھیلا ہے کہ پیڈرو کو آسانی سے تمہارے حوالے کر دے۔ وہ پیڈرو کو اس کیچوے کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے جیسے کھانے کے لیے آنے والی مچھلی کانٹے میں پھنس جاتی ہے۔ تم اس جال کو نہیں دیکھ رہے ہو مگر جال ہے، تمہیں اس کی طرف لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، ورنہ تصدیق کرنا ہو تو یہ خط عبدالودود منظر ایڈوکیٹ کو بھیج دو۔ وہ دلاور سے ملے اور پوچھے کہ کیا یہ خط اسی نے لکھا ہے، اور یہ بات دو گواہوں کی موجودگی میں پوچھے۔ وہ صاف انکار کر دے گا، یہ اس کی ہینڈ رائٹنگ تک نہیں ہوگی۔ اب آخری پیراگراف، غالب نے کہا۔ اگر تمام معاملات کا تصفیہ ہو جاتا ہے تو اس بات کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ سکندر بخت کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں۔ ابھی تک اس کے خلاف شرافت علی کے قتل کا مقدمہ سب سے سنگین تھا، مگر شیدے اور عبدل کے مرنے کے بعد اس مقدمے میں جان نہیں رہی۔ بے شک اس کے خلاف پولیس نے قتل کے اور بھی مقدمات بنا رکھے ہیں، مگر ان کا عینی گواہ کوئی نہیں اور صفائی کے گواہ فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ سکندر کے خلاف گاڑیاں چھیننے پر جو ڈکیٹی کے مقدمات درج ہیں وہ کمزور ثابت ہوں گے، کیونکہ سکندر ایک تعلیم یافتہ اور باحیثیت آدمی ہے اور نفسیاتی مریض بھی نہیں ہے۔ ان وارداتوں کے عینی گواہ بھی نہیں، اور ہوتے تو منحرف ہو جاتے۔ تاہم قانون کے اس عمل سے گزرنے کے لیے سکندر کو خود عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا اور خود کو قانون کے سپرد کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی ضمانت غیر حاضری کے باعث منسوخ ہو چکی ہے۔
नए सिरे से जमानत होने तक या फिर मुकदमात का फैसला होने तक उसे जेल में रहना होगा। उसे जेल के अंदर बी क्लास और इजाफी मुराद मिलेंगी और इस बात की जमानत मैं दे सकता हूँ कि वो बहुत जल्द बाइज्जत तौर पर रहा हो जाएगा। उल्लू का पट्टा। मैंने कहा, समझता है मैं मरूब हो जाऊंगा कि दिलावर मुकदमात कायम करवा सकता है तो खत्म करवाने की ताकत भी रखता है। मैं एक बार जेल गया तो वहां से मेरी लाश ही बाहर निकलेगी। क्या वाकई वो हमें इतना कम अकल समझता है? मोहसिन ने सोचकर कहा। और क्या उसे मालूम नहीं कि हमारे पास एक वकील तो हर वक्त है, दूसरा अब्दुल वदूद मंजर है। अगर हम जाती अकल से महरूम होते तब भी उनसे मशवरा जरूर करते, मैंने कहा। और उसे ये मामला तय करने ही थे तो गालिब को खत लिखने की क्या जरूरत थी? मोहसिन बोला। अब्दुल वदूद मंजर से मिलता और सारे मुकदमा खत्म करवाने की बात कर लेता। ये कोई और चक्कर है सिकंदर जिसे हम अभी तक नहीं समझ सके। चक्कर कुछ भी हो, गालिब बोला। बाइसे तशवीश ये बात है कि उसे मेरे और तुम्हारे ताल्लुक का इल्म है। वो मेरे जरिए तुम तक पहुंचना चाहता है। आज मैंने उसकी कोशिश नाकाम बना दी, मगर कल वो फिर कोशिश कर सकता है। ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा और हमारे लिए नुकसानदेह, मैंने कहा। अभी हम तुम्हारे ताल्लुकात से और तुम्हारी पोजीशन से फायदा उठाते हैं। तुम आजादाना घूमते हो और कोई आसानी से तुम पर हाथ नहीं डाल सकता। तुम हमें वो मालूमात फराहम कर सकते हो जो हम खुद हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक अखबार में हो। अगर अखबार छोड़ोगे तो तुम्हारी ये पोजीशन नहीं रहेगी। इसलिए मैंने फिलहाल 1 महीने की छुट्टी ली है और छुपकर भाग आया हूँ ताकि वो किसी तरह भी यहाँ ना पहुँच सके। गालिब ने कहा, यहाँ आते हुए मैं मूसा भाई के घर गया था, वही मेकअप मैन। मुझे याद है, मैंने कहा। वो खुद नाजो का मेकअप करेगा। गालिब ने कहा, 10,000 लेगा। क्या जरूरत थी उसकी, मैं भी ये काम कर लेता हूँ, मोहसिन ने कहा। काम करने और महारत से काम करने में फर्क है, गालिब बोला। जहाँ हम नाजो को भेज रहे हैं वहाँ हिफाजती इक़दामात में 1% फर्क का रिस्क नहीं लिया जा सकता। 10,000 में ये रिस्क नहीं रहता। उसके अलावा वो मेरा मेकअप करेगा। तुम्हारा? मैं और मोहसिन एक साथ बोले। फिर मैंने कहा, तुम क्या बनोगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बचपन में भी बहुत से लोग मुझसे करते थे, गालिब ने कहा। पहले मैं बेशतर बच्चों की तरह कहता था कि पायलट, जहाज उड़ाने के ख्याल में सब बच्चों के लिए सनसनीखेजी का सब सामान है। मेरा बाप कहता था कि बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। माँ की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा आदमी बनूं। बड़े आदमी का उसके जहन में कोई तसव्वुर वाज़िया नहीं था। गालबन वो सब मशहूर लोगों को बड़ा आदमी समझती थी, ख्वाह वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर या करोड़पति। मैं क्या बना ये सबके सामने है। तुम बेवकूफ़ बने दुनिया के हाथों, टैडी ने कहा। और दिल के हाथों, मोहसिन ने इजाफा किया। चुनाचे अब मैं मूंगफली बेचने वाला बनूंगा, गालिब ने ऐलान किया। जो काम उस्ताद टैडी के सपोर्ट किया जा रहा था वो मैं करूंगा। क्यों, तुम समझते हो मैं वो काम नहीं कर सकता? उस्ताद टैडी ने भड़क कर कहा। ये फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? इसलिए कि मैं अकेला समझता हूँ कि तुम इस काम के लिए कतई नाअहल हो, बल्कि किसी भी काम के लिए नाअहल तरीन शख्स हो। गालिब ने इश्तियाल अंगेजी की पूरी कोशिश की। तुमको हमने उस्ताद कह कह के सर पे चढ़ा दिया है, वरना तुमको अभी 100 साल मेरी शागिर्दी में जूतियां सीधी करना सीखना चाहिए। और तुम क्या हो? टैडी आपे से बाहर हो गया। अफलातून बने फिरते हो, मिर्जा गालिब का नाम बदनाम करते हो। खबरें बनाने का नहीं, तुमको कब्रें बनाने का पेशा इख्तियार करना चाहिए। वो गालिब की तरफ लपका। गालिब एकदम हंस पड़ा और उसने टैडी को गले लगा लिया। यार खफा क्यों होते हो? हम तो मजाक करके दिल खुश करते हैं अपना, वरना हम क्या और तुम्हारी, मेरा मतलब है हमारी औकात क्या? बात यह है कि हमें तुम्हारी जान बहुत अजीज है, इसलिए ये खतरा मैं अपने सर लेता हूँ। मरे तो हम मरें। जरूर मरो, टैडी ने खुद को छुड़ा लिया, मगर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अच्छा तो आराम से बैठ के मेरी बात सुनो, गालिब ने कहा। असल बात तो मैं समझता हूँ बरखुरदार, तुम बच्चे हो अभी हमारे सामने। मोहसिन ने गैर मौजूद दाढ़ी पर हाथ फेर के बुजुर्गाना लहजे में कहा। हम भी जवानी में गुजरे हैं इसी दौर से। सेहरा की हाक छानना, जुए शेर लाना या मूंगफली बेचना, सब एक ही सिलसिला है। तुझे वहाँ बैठ के जूते भी गांटने पड़ते तो गांटता। भाई हम तो जा रहे हैं, नींद आ रही है। नाजो उठ खड़ी हुई। तुम लोग बातें ज्यादा करते हो, फैसले कम करते हो। सुबह बता देना मुझे। तुमको जो बताना था वो बता दिया। मोहसिन बदस्तूर शरारत पर आमादा रहा। अब तुम्हें ख्वाबे नाज मुबारक।
जागते रहें उल्लू, तुम भी जाओ जोजा। ऐसे ऊँघने से क्या फायदा, उसने शहला को हिला के कहा। वो दोनों एहतजाजन वॉकआउट कर गईं। अब ठीक है, गालिब बोला, खुल के बात हो सकती है। यारो, बात यह है कि मैं एक तीर से 2 बल्कि 3 शिकार करना चाहता हूँ। पहली मुश्किल तो ये थी टेडी के लिए कि वहाँ गली के दूसरे मोड़ पर एक पुराना मूंगफली वाला है जो शायद किसी थानेदार का साला है कि किसी को गली में मूंगफली नहीं बेचने देता। उसकी अजारादरी कई साल से कायम है। मैंने ऊपर बात की और कहा कि एसएसपी रिजवी साहब का एक आदमी दूसरी तरफ मूंगफली की रेडी लगाएगा, उससे कोई छेड़छाड़ ना करे और भत्ता ना मांगे। अब रिजवी साहब से भला कौन तस्दीक कर सकता है कि आदमी उनका है या नहीं। दूसरी बात यह कि मैंने दफ्तर से एक दोस्त को फोन किया था। दोस्त क्या, एक ऐसा शख्स है जिसे मैंने जेल जाने से बचा लिया था। एक डीएसपी उसका दुश्मन हो गया था। उसने डीएसपी को 6 महीने का बिल भेज दिया था। उनके घर से कभी टीवी, कभी टेप रिकॉर्डर और कभी फ्रिज आ जाता था मुरम्मत के लिए। उसकी अब भी हॉल रोड पर दुकान है। उससे मैंने कहा था कि जासूसी के लिए कुछ आलात चाहिए, वॉकी टॉकी, छोटे से छोटे माइक्रोफोन, पॉकेट रिसीवर। उसने कहा सब मिल जाएगा। यहाँ ना मिला तो कराची से लाजमन मिलेगा। वहाँ उसके भाई की विक्ट्री रोड पर दुकान है। जब मेरा प्लान सुनते हुए तुम सोच में गुम थे तो मैं समझ गया था कि तुम्हारा जहन मसरूफ़े अमल हो चुका है। मैंने खुश होकर कहा, 2-3 घंटे में काफी काम कर लिया तुमने। अखबार वाले हैं भैया, बाल की खाल निकाल सकते हैं और खाल के जूते बना सकते हैं और जूते चिटखाते उम्र गुजार देते हैं, गालिब ने कहा। एक हॉकर ने मुझे मूंगफली वाले के बारे में बताया। शक तो मुझे था कि गड़बड़ होगी। पुलिस को भत्ता दिए बगैर और गुंडा टैक्स दिए बगैर कोई रेडी तक नहीं लगा सकता। स्टेशन पर कुली भी ठेकेदार की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मुझे अंदाजा था कि इस काम में हमारी ज़रूरियात क्या होंगी। चुनाचे मैंने फ़ोन पर ही हॉल रोड वाले दोस्त से बात की। वापसी में मूसा जी को पकड़ा। एक बार वो अकड़ गया था मगर मैंने नकद सौदा किया। मैंने रेडी पर सुबह के वक्त अखबार फरोशी का बंदोबस्त भी किया है। रात 12 बजे मैं आ जाऊंगा। सुबह 6 बजे से टैडी वहाँ अखबार बेचेगा, शाम 6 बजे तक। उसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए अगर शाम 6 से रात के 12 बजे तक हम भी उसके करीब रहें। वो कोई बात हमसे करे और हम उससे कह लें। यहाँ तो एक चंडाल चौकड़ी है जो बात का बतंगड़ बनाती है। वो बातें सीगाए राज में रहेंगी और उस पर कुछ तो असर होगा। ये देख कर के उसके इश्क ने एमए पास कामयाब सहाफी को मूंगफली बेचने पर मजबूर कर दिया। मैं तो समझ गया था बेटे, मोहसिन ने दांत निकाल के कहा। क्या मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इश्क है जिसमें वायरलेस पर हाले दिले राज कहा जाए। कल नाजो कामयाब रही तो उम्मीद है कि कामयाबी के नए रास्ते खुल जाएंगे, मगर 1 हफ्ता हमें भी मिलेगा। मैंने कहा, इस 1 हफ्ते में और कुछ काम भी हो जाए तो अच्छा है। एक तो ये कि हम अपना सब नकद सरमाया एक जगह कर लें, चंद माही के घर से इंडियन करेंसी ले आएं, उस्ताद टैडी का सोना बेच दें। 10,000 तो सुबह मूसा जी लेगा। इलेक्ट्रॉनिक मवासलाती राब्ते का साजो सामान भी सस्ता नहीं मिलेगा। शायद फिर कोई गाड़ी भी लेनी पड़े। उसके अलावा असलहे की पोजीशन का सही अंदाजा करना है। रात के 1 बजे हम भी सो गए। उस वक्त तक हमने इत्तफाके राय से चौधरी दिलावर के हद को नजरअंदाज कर देने का फैसला कर लिया था। हम देखना चाहते थे कि इस चाल की नाकामी के बाद वो क्या कदम उठाता है। गालिब ने गायब होके बहुत अक्लमंदी की थी, वरना हमारा ये ठिकाना भी शिकारी ताड़ जाते और इस मर्तबा वो इज्जत में कोई काम ना करते। हमें इस वक्त पता चलता जब एक धमाका एमआरएस के वजूद को हरफे गलत की तरह मिटा देता। सुबह में खिलाफे मामूल देर तक सोता रह गया। टैडी तो सोने के मामले में था ही बदनाम। उठाया न जाता तो दोपहर तक न उठता। अकेला मोहसिन बिस्तर पर आलती पालती मारे बैठा ऊँग रहा था। घड़ी में सुबह के 8 बजे थे। ऐश कर लो भाई, जब तक मुकद्दर में है, मोहसिन सरदाह भर के बोला। हम भी कभी 8 बजे सोकर उठते थे। अब कौन रोकता है तुझे, नाम बता मुझे इसका। मैंने कहा, नाम उसका कुछ भी हो, शहला, राबिया या नाजो। मोहसिन बोला, लेकिन कहलाती वो बीवी है। अजीब मुश्किल है कि शादी ना करो तो रोना, शादी कर लो तो मजीद रोना। इस वक्त रोने के असबाब पर रोशनी डालिए, मैंने कहा और सिगरेट जला ली। मोहसिन ने चोरी चोरी बाहर देखा और एक सिगरेट मांगी। देखना यार, कल सिगरेट की पूरी डिब्बिया चरम करके बाहर फेंक दी। कहती है खबरदार जो आइंदा मुंह से धुआं निकला। मोहसिन ने कश लगाते हुए कहा। मैंने कहा कि नेक बख्त, धुआं कहीं से तो निकलेगा, नाक मुंह से ना निकला तो दिल से उठेगा। रात को हम सोए थे तहज्जुद के वक्त।
صبح فجر کے لیے اٹھا دیا کہ نماز پڑھو۔ نماز تو پڑھ لی میں نے، مگر اس کے بعد بیڈ ٹی مانگی تو جواب ملا کہ بری عادت ہے، بس اب ناشتہ کرو گے تو چائے ملے گی، اگر خالی پیٹ کچھ پینا ہے تو دودھ پیو یا جوس پی لو۔ ہم صبح دم بلیک کافی پینے والے دودھ پیئیں گے، ناشتہ ملے گا سب کے ساتھ۔ روؤں نہیں تو کیا کروں؟ غالب اٹھ گیا ہو تو بس منگوا لے ناشتہ، اور دیکھ اتنا زن مرید مت بن۔ میں نے کہا بیوی کو ذرا دبا کے رکھنا، ناشتے پر ڈانٹنا بلا وجہ، چائے ٹھنڈی کیوں ہے، انڈا ہاف فرائی کیوں ہے۔ شوہروں کے پاس روب جھاڑنے کے بہت بہانے ہوتے ہیں، اس نے سگریٹ پینے کو منع کیا ہے تو بیڑی شروع کر دے، بیڑی سے منع کرے تو حقہ اپنے ساتھ لے کر پھر حقے کو، حقے پر پابندی ہو تو دھمکی دے کہ اب آخر کیا پیوں، شراب، چرس یا گانجا، ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھی صلاح دے رہے ہیں سکندر بھائی، شہلا نے دروازے میں نمودار ہو کے کہا۔ اس نے محسن کے ہاتھ سے سگریٹ چھین لی اور کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ تم فکر مت کرو، محسن نے دانت نکالتے ہوئے کہا، یہ بھی تو کرے گا شادی، میں بھی اسے الٹی صلاح دوں گا۔ خدا کے لیے اب تو ناشتہ لا دو، مردے تک اٹھ گئے ہیں۔ اس نے ٹیڈی کی طرف دیکھا جو اٹھ بیٹھا تھا۔ غالب بھائی بھی آ جائیں۔ شہلا مسکرائی، اس کا کچھ بھروسہ نہیں، دوپہر تک بھی نہ آئے۔ محسن بولا، مجھ سے کہہ گیا تھا۔ غالب 10 بجے آیا تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ میک اپ مین موسیٰ بھائی بھی تھا۔ وہ ٹیکسی میں سو رہا تھا اور غالب نے دروازہ کھلوانے کے بعد اسے بیدار کیا تو وہ سخت حیران ہوا۔ ہم سو گیا تھا؟ وہ سر کھجا کے مشکوک لہجے میں بولا، کیا رات بھر جاگتے رہے تھے؟ غالب نے کہا اور اسے اندر لے آیا۔ نیند ایسے نہیں آتا، گولی کھاتا تو سوتا۔ موسیٰ بھائی نے باری باری ہم سب کی صورتوں کا جائزہ لیا۔ نازو اور شہلا کے چہرے اس نے پہلی بار دیکھے تھے، مگر مجھے دیکھ کر وہ پہچان گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے اسے مصافحے پر مجبور کیا۔ رات کو تم نے بھول سے 2 گولیاں کھا لی ہوں گی، غالب نے کہا۔ ہم 2 ہی کھاتا ہے بابا، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے پھر 2 گولی کھا لیا ہو، بھول ہو جاتا ہے، وہ بولا۔ اس کی آواز میں غنودگی تھی اور آنکھیں بھوجل تھیں۔ وہ ہمیں مجرموں کے ایک ناپسندیدہ گروہ کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا جو صورت بدل بدل کے حقیقی زندگی میں ڈرامے کرتے رہتے ہیں۔ بلیک کافی کی ایک پیالی پی کر وہ مستعد ہو گیا۔ اب تم اپنا کام شروع کر دو، غالب نے کہا۔ کام میں تم کو بتا چکا ہوں، کام اچھا ہوگا تو 1000 زیادہ دوں گا، فرق ہوا تو 1 پیسہ نہیں دوں گا، بلکہ جو تمہاری جیب میں ہے وہ بھی لے لوں گا۔ پیسہ پہلے کام بعد میں، موسیٰ بھائی نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے اسے 10,000 نقد دیے جو اس نے حفاظت کے ساتھ اندر کی جیب میں رکھ لیے۔ محسن نے وہ سوٹ کیس اس کے سامنے رکھ دیا جو وہ گزشتہ رات لے کر آیا تھا۔ موسیٰ بھائی نے اسے کھول کر دیکھا اور تمام اسباب کا بغور جائزہ لینے کے بعد مطمئن ہو کے سر ہلایا، مگر جب محسن نے نازو کو ہاتھ پکڑ کے آگے کیا تو وہ حیران ہوا۔ اس لڑکی کو چڑیل بنا دو، محسن نے کہا۔ اللہ ہم کو معافی دے، ہم اچھا صورت کو بگاڑتا، ٹی وی پر ہم صورت کو خوبصورت بناتا، مگر تم ہم سے یہ گناہ کرواتا۔ زیادہ باتیں مت کرو، غالب نے خفگی سے کہا۔ گناہ و ثواب کے فلسفے کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، گناہ تم نے جیب میں رکھ لیا ہے، ثواب تم کو اپنے کام سے ملے گا۔